آج کر لیں کون سا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو اسمبل ہر سٹیزن کو حاصل ہے, اور اس کو پھر ہمارے دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز بات ہے. جناب اسپیکر, کیا ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو پاکستان کا جھنڈا جہاں لگا ہوتا ہے وہ اپنے جلوس کے دوران اس جھنڈے کو اتارتے ہیں, اس کو جلاتے ہیں, اور اس کی جگہ پر سو کالڈ آزاد بلوچستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتے ہیں؟ کیا آپ میں سے سب لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جو سو کالڈ ایک نیشنل اینتھم ہے, جو بلوچ سیپریٹسٹ یہ کہتا ہے کہ جب میں خدا نخواستہ پاکستان کو آزاد کر لوں گا تو یہ میرا نیشنل اینتھم ہوگا, تو اس نیشنل اینتھم پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی تقریبات کا آغاز کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بلوچی سوگند کے نام سے جس طرح ہم یہاں پر اوتھ لیتے ہیں پاکستان سے وفاداری کا, وہ نہیں کہتے کہ جب تک بلوچستان آزاد نہیں ہوگا خدا نخواستہ تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے؟ تو یہ کہاں سے پرامن ہو گئے؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان سارے اعمال کی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اجازت دیتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا ایک شک اس کی بار بار ریپیٹیشن کی جاتی ہے کہ جی رائٹ ٹو اسمبل ہے. کیا اس کو آرگنائز کرنے کا حق اسٹیٹ کے پاس اسی کانسٹیٹیوشن نے نہیں دیا؟ کیا کانسٹیٹیوشن نے, ہمارے لاز نے اجازت دی ہے کہ ہمارے نیشنل فلیگ کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارے لا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات پاکستان کی گلیوں میں کریں؟ تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ ایک ریزن ہے نوجوان کو دور کرنے کی. پھر ایک اور ریزن ہے سوشل میڈیا. جناب اسپیکر, دنیا میں کہیں پر سوشل میڈیا کا اس طرح استعمال نہیں ہوتا جس طرح ہم کرتے ہیں. آپ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ میں سے کوئی بھی نکال لے اپنا انٹرنیٹ, جو ہی آپ جائیں گے صرف آپ اس میں دیکھیں گے کہ سیپریٹسٹ لوگ جو دہشت گرد ہیں ان کی ٹک ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں. وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ کام بچہ جو ہی نکالتا ہے اس سے سب سے پہلے اس کے پاس وہی آ جاتا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ دیر از این آرگنائزڈ پلانڈ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف جس کے 3 پرونگز ہیں اور تینوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اب ہمارے ہاں یہ جو کنفیوژن پائی جاتی ہے, کنفیوژن بھی کریٹڈ ہے. میں کسی کی انٹینشن کی بات نہیں کرتا, میں کسی جماعت کی انٹینشن کی بات نہیں کرتا. جب آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اپنی جماعت کو رجسٹرڈ کر لیا, کسی نے بھی کسی بھی جماعت کو, انٹینشنز میں تو شک نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ پہ تھوڑا سا شک ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں وائلنس کو جوڑ دیتے ہیں رائٹس کے ساتھ, اور پھر ایک پیغام اس طرح کا پورے پاکستان میں دے دیتے ہیں, پاکستان کے پالیسی میکرز کو کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے اس کا رائٹس سے کوئی لینا. سائز کی ہمیں ضرورت تھی ایک سی ایم ہاؤس چلانے کے لیے. تو یہ وہ بیڈ گورننس کی پریکٹسز ہیں جو ہم پاس 70 ایئرز سے کرتے آ رہے ہیں. کوئی لاہور کا پنجابی نہیں کر رہا, ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی اس بات سے 200% سہمت ہوں کہ گورننس وہ راستہ ہے جو نوجوان کو واپس اسٹیٹ کی طرف لے کر آئے گا, اور اس کے لیے اس 65 لوگوں نے سب سے پہلے قربانی دینی ہے. ان 65 لوگوں نے, سنجیدہ لوگوں نے ہمارے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں کہ ہم اس ٹرانسفر پوسٹنگ کے جھگڑے میں کب تک پڑے رہیں گے. کیا جو ایک بندہ سروس میں آیا ہے 19 گریڈ میں, وہ کوئی بھی ہے, وہ کسی بھی ضلع میں جا کے ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتا جب تک اس کو چوز میں کروں. تو یہ جو بیڈ پریکٹسز ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ کر رہے ہیں نا. لیٹس بی آنیسٹ ایٹ لیسٹ ود آور سیلفز. تو ہمیں اس پر تو کم سے کم, اس کے بعد پھر اس کنفیوژن کو آگے لے جایا جاتا ہے کہ جب سیکورٹی فورسز آپریشن کے لیے جاتی ہیں, جب سیکورٹی فورسز چیکنگ کے لیے جاتی ہیں, تو کیا اس بلوچستان میں پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے ہمارے ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کی گئی؟ اگر ایف سی کا چیک پوسٹ پہ کوئی سپاہی کھڑا ہے, وہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے یا وہ مس ہینڈل کر رہا ہے, مس مینج کر رہا ہے, تو کیا چیک پوسٹیں ختم کر دے یا اس کو ٹھیک کر لے, اس کی ٹریننگ بہتر کر لے؟
ہم نے دیکھا کہ آپ انسرجنٹس کے اوپر کتابیں تھیری لکھی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کے بس سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں اور ان سویپنگ سٹیٹمنٹس کے پیچھے نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ آگے کچھ پڑھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسرجنسی یا سیپریٹسٹ موومنٹ کامیاب کس طرح ہوتی ہے. جناب اسپیکر، 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ چلتی رہے. نمبر 2 کہ جو سپلائی چین ہے وہ چلتا رہے. نمبر 3 اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو فورس اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے اس کے اگینسٹ لیجٹیمیٹ وائسز سے جو کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر وائسز ہے اس کو ملائن کر دے، اس کو بدنام کر دے، اس کو اس حد تک ملائن کر دے کہ سوسائٹی میں اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تھیریز کہہ رہی ہے. اب آپ دیکھیں اس کیس میں بھی فار لاسٹ مینی ایئرس کیا ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ تینوں کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. پھر اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ 2 مختلف کاؤنٹرز ہیں، 2 مختلف پرونگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، ان کو ٹیررسٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا ان معصوم لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا اس سے کیا مذاکرات کریں گے؟ ریکی صاحب کیا کہیں گے آپ اس کو جا کے کہ ان کو سروں پہ گولی ماری ہے، آئندہ سر پہ نہ مارنا، سینے پہ مارنا، یا وہ آپ کی بات پر آ کے ان کا قتل و غارت چھوڑ دے گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مذاکرات تب کرو کہ جب یہ کنسیو کر لو، جب یہ مان لو کہ میں نے بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بنا لی ہے، اس کے بعد آ کے میرے ساتھ ڈائیلاگ کرو کہ کیا کرنا ہے، فورسز کا وڈرول کس طرح ہوگا، ریسورسز کا وڈرول کس طرح ہوگا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جناب اسپیکر، کم سے کم ہم تو تیار نہیں ہیں. جناب اسپیکر، یہ پاکستان بلوچ کو جو رائٹس پاکستان کے اندر ملے ہیں آج تک، کیا آج ایک بلوچ صدر مملکت نہیں ہے اس ملک کا؟ تو بلوچ کو رائز کرنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے بلوچ کو وہ سارے رائٹس دیے. کیا جناب اسپیکر یہ جو پروونس بنا وہ کسی عام سٹرگل سے بنا؟ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ہم کو دیا نا، پارلیمنٹ نے ہم کو دیا نا. کیا 18th امینڈمنٹ کی صورت میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں، کیا پرانے ریکارڈز اس اسمبلی کے آپ نکال لیں؟ کیا ہماری بلوچ کانفرنس جماعتیں بھی اتنی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ جتنی ہم کو پارز مل گئی؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں. اس کے باوجود 18th امینڈمنٹ کی صورت میں اب ہر چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، ہمیں ایک پروونشل اٹامنی ملی ہے. ریسورسز تو پورے پاکستان کے کم ہیں. کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ریسورسز میں 200% اگری کرتا ہوں کہ 200 ارب سے پورے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے. آپ نے اپنی ریسورس جنریشن میں کیا کیا؟ وہ کام تو اب آپ کا ہے. تو اس گورننس کے چیلنج کو سیپریٹسٹ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا چاہیے. ہماری صرف ایک ریکویسٹ ہے، ہماری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہہ دیں، اس کو ٹریٹ کرنے دیں جس طرح وہ کرنا ہے. ہاں باقی جو لوگ ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یوتھ ہے، یوتھ کے امپاورمنٹ کے لیے یوتھ پالیسی پہلی دفعہ آپ کی حکومت لے کر آئی. نوکریاں بیچنے کا سلسلہ آپ کی حکومت نے روکا ہے. میرٹ پہ نوکریاں دینے کا سلسلہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جناب اسپیکر ہم نے کیا نکالا ہے اس کا حل کہ کس طریقے سے اس نوکری کی شفافیت کو بحال کیا جائے؟ اس کا حل صرف ایک ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم نے میٹرک، انٹر اور گریجویشن تینوں کے نمبر ملا دیے. جس کے نمبر یونین کونسل میں زیادہ ہے، پڑھانا اس نے الف انار بے بکری ہے، تو اس کے لیے کون سا انٹرویو چاہیے؟ اس کے لیے کون سا ٹیسٹ چاہیے کہ ہم ایس پی کے سے ٹیسٹیں کرائیں، این ٹی ایس سے ٹیسٹیں کرائیں؟ وہ جائے یونین کونسل لیول پہ جا کے پڑھانا شروع کر دیں. سو اس بیچ کے میکنزم کو ہی نکال کے میرٹ کو پریویل کرنا، اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. تو جناب اسپیکر، جہاں گورننس امپروو کرنی ہے وہاں پر ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہنا پڑے گا. کیا فرق پڑتا کہ اس دونوں مذمتی قرارداد، جو 2 علیحدہ علیحدہ مذمتی قرارداد آئے ہیں، اس میں سے بی ایل اے کا لفظ نکالنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ دس از دا کنفیوژن. کیا یہ حملہ بی ایل اے نے نہیں کیا؟ کیا بی ایل اے پاکستان کو، اس کا نام ہی ہے بلوچ لبریشن آرمی، وہ بات ہی آزادی کی کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہاں پر یہ ایوان بیٹھ کے یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے آزاد بلوچستان کی طرف جانا ہے تو ادھر جا کے سائڈ لے جائیں. ہم تو انٹیکٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم تو فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچ کے ایک طرف پرشینز اور دوسری طرف اگر خدا نہ خواستہ یہ بلوچستان آزاد کرنے کی بات کرتے تو ایک ایسا سٹیٹ جو پچھلے 70 سال سے ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، ایسے میں بلوچ کا یہاں گزارا کیسے ہونا ہے؟ پھر یہ فیصلہ عام بلوچ کرے کہ میں بلوچ کی بچی کو پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ بھجوا رہا ہوں،
میں عام بلوچ کی بچی کو ہاورڈ بھجوا رہا ہوں اور آپ ایک عام بلوچ بچی کو جو لا کر رہی ہے اس کو سوسائڈ جیکٹ پہنا رہے ہیں. تو یہ بشیر زیب بہتر کام کر رہے ہیں یا ہم بہتر کام کر رہے ہیں؟ تو یہ فیصلہ آپ بلوچ کو لینا پڑے گا, یوتھ کو لینا پڑے گا. کیا پروپیگنڈا کر کے, جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے, ریاست کے خلاف منظم سازش کر کے آپ پورے بلوچستان کو پلوٹ کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو اس دھول میں جھونک رہے ہیں, اس آگ میں جھونک رہے ہیں جس کا اینڈ رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے. آخر ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن آزاد بلوچستان نہیں ہے. نہیں ہو سکتا بلوچستان آزاد, نہیں ٹوٹ سکتا یہ پاکستان تا قیامت تک رہنے کے لیے. تو جب آپ یہ کام کر رہے ہیں, وائلنس کے ذریعے اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی اپوزیشن سے بھی, حکومت سے بھی, میں بار بار فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں فیڈریشن اختیار دے, بھائی وہ بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اختیار ہے. کس سے کریں مذاکرات؟ مذاکرات کا اب فرض کریں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں, اس لیے میں اس کا بار بار ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے ٹائم پہ ایک انیشیٹو لیا تھا. ابراہیم دک بگٹی صاحب کے ساتھ مذاکرات کا ایک دور چلا تھا. کیا ابراہیم دک بگٹی صاحب کے واپس آ جانے سے یہ بلوچستان میں مارا ماری ختم ہو جائے گی؟ وہ تو پروف ہو گیا کہ 26 اگست کو تیرا بگٹی میں ایک پٹاخہ بھی نہیں بجا. باقی بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو آج یہ انسرجنسی یا یہ جو سیپریسٹ موومنٹ ہے کسی ایک آدمی کے پاس تو ہے نہیں کہ جائیں اس سے بات کر لے اور مسئلہ حل ہو جائے. ڈفرنٹ گروپس ہیں, ڈفرنٹ ان کے ہیڈز ہیں, آئیڈیالوجیز سیم ہے, نانی سب کی ایک ہے. میں اس کو کہتا ہوں انٹیلیجنس ڈریون وار. کیا یہ انٹیلیجنس ڈریون وار نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے ان 65 میں سے کسی ایک کو شک ہے کہ یہ را ڈریون وار نہیں ہے؟ جس کو شک ہے وہ صبح میرے پاس ہے, میں اس کو ساری ایویڈنسز دیتا ہوں, سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی دیتا ہوں, سالڈ ایویڈنسز بھی دیتا ہوں. تو کیا را ڈریون وار کے اگینسٹ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا اس پروپیگنڈا کا حصہ بنے جس سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ریاست نے کہاں پر, دنیا کے کس ریاست میں, دنیا کی کسی ریاست میں مجھے بتا دے کہ وہاں پر اس طرح کی ایکسپٹیبلٹی سیپریسٹ کے لیے ہو کہ وہ ہماری سڑکوں پہ آ کے سیپریزم کی بات کریں؟ دنیا میں کہیں بتا دیں. اور پھر بلوچ روایات کی بات کی جاتی ہے. پورے اس کرائسس میں جب یہ گوادر میں ایک احتجاج ہو رہا تھا, what was our ڈائریکشن, ہماری کیبنٹ کی ڈائریکشن یہ تھی ایک بھی بلوچ خاتون کو پکڑا نہ جائے. جبکہ قانون اور آئین تو ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. قانون کو میں ہاتھ پہ لوں بھی وہی سزا ہے, خاتون لے بھی وہی سزا ہے. کیا انگلینڈ میں جو رائٹس ہوئے وہ ہم سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں؟ وہاں پر ڈسکریمنیشن رکھی گئی کہ خاتون کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور مرد کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کریں گے. تو ہم نے اس کے باوجود یہ کہا کہ کسی خواتین کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. برعکس ان کے وہ عورت کو ایک شیلڈ بناتے ہیں. اس کاش مولانا ہدایت الرحمان صاحب اس بشیر بلوچ کا بھی ذکر کرتے, کاش یہ اسمبلی اس بشیر بلوچ کا بھی ذکر کرتی جس کو پتھر مار کر, بار بار اس کے سر پہ پتھر مار کر اس کو شہید کیا گیا. یقیناً جناب اسپیکر وہ بلوچی بول رہا ہوگا ان کے ساتھ, بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا. اس کی مذمت کون کرے گا؟ پھر یہ کہاں سے پرامن ہو گئے؟ جناب اسپیکر, ہمیں جب بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے ہم ڈیبیٹ شروع کر دیں گے, پھر اس ڈیبیٹ میں ایک کنفیوژن شروع کر دیں گے. تو میری یہ بالکل تجویز درست ہے کہ ہم اے پی سی بھی بلائیں گے, ہم ان کیمرہ بریفنگ کی کوئی بات کر رہے ہیں ہم ان کیمرہ بریفنگ بھی کریں گے, ٹیررسٹ کو علیحدہ ٹریٹ کریں گے, اپنے نوجوان کو علیحدہ ٹریٹ کریں گے, یوتھ کو انگیج کریں گے, بار بار ان کے پاس جائیں گے. ہم نہیں کہہ رہے پہلے دن سے کہ ہم کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, ہم گورننس امپروو کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اس میں مجھے آپ سب لوگوں کی مدد درکار ہے. اگر آپ بھرپور مدد کریں گے تو ذرا جلدی ہو جائے گا, ورنہ شاید ہم ڈائریکشن تو سیٹ کر لیں, ہم سے آنے والے اس کو اور امپروو کر لیں گے. تو جناب اسپیکر, میں آخر میں ایک بار پھر اپنی حکومت کی جانب سے بڑا واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایتھنک ڈویژن کی کوشش کی گئی اس دہشت گردی کے واقعات میں. آپ کو یاد ہے کہ بیک ان 2016 اور 15 یہاں پر پشتونوں کو شہید کیا گیا, تو کیا وہ بلوچوں نے کیا؟ دہشت گردوں نے کیا. تو آج بھی کوئی پنجابی جو شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی شہید ہوئے اور بلوچ نے شہید نہیں کیے, دہشت گرد نے کیے. دہشت گرد کا کب سے قوم ہو گیا, کب سے اس کا قبیلہ ہو گیا؟
اور پورا پاکستان کنفیوزڈ کیوں ہے؟ ہماری وجہ سے کنفیوزڈ ہے جناب اسپیکر، کہ ہم نے یہ کنفیوژن رکھی ہوئی ہے کہ ہم ان کو ٹیررسٹ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب بی ایل اے کا نام لکھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ کیا میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہو رہا ہے نا؟ تو ہوتا رہے، ریاست اہم ہے یا میرا پولیٹیکل کیپٹل اہم ہے؟ جناب اسپیکر، ریاست کی جو امپورٹنس ہے وہ ان ممالک سے پوچھیں جن کے پاس ریاست نہیں ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آ کے مذاکرات کر لے، لیکن وائلنس جن لوگوں نے کیا ہے ان کے اگینسٹ ریاست ضرور جائے گی۔ کسی بڑے ملٹری ایسے خبریں چلا دیتے ہیں جی ملٹری آپریشن کی اگر ضرورت پڑے بلوچستان میں تو کیوں نہ ہو ملٹری آپریشن، یہ ملٹری ہم نے کیوں بنائی ہے، لیکن اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے آئی پی اوز کی، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز کی، کہ وہ شخص، یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو ایسے میں انٹیلیجنس کا رول ہے، وہ اپنا رول پلے کریں گے، ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کریں گے، گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش کریں گے۔ ظاہر ہے جب آپ وار زون میں ہیں، کانفلکٹ زون میں ہیں، تو یہ واقعات ہونے ہیں، ہم نے واقعات کا تدراک کرنا ہے۔ 9 گول جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز روک لیتی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی، اور جب ایک ہو جاتا ہے تو وہ سب کو نظر آ جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس ہال سے آج کم سے کم یہ پیغام ضرور جا رہا ہے کہ پورا بلوچستان اس کنسنسس پہ ہے کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، معصوم لوگوں کا قتل و غارت نہ ہماری روایات میں ہے نہ ہمارے اخلاق میں ہے، یہ ایک ظلم ہے، اور حکومت ظالم کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، ریاست نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ شکریہ۔ تھینک یو۔